زمیں پہ بعد نبی محترم صحابہ ہیں، فروغ دین کا سارا بھرم صحابہ ہیں۔ فروغ دین کا زمیں پہ بعد نبی محترم صحابہ ہیں، فروغ دین کا سارا بھرم صحابہ ہیں۔ آج کے صدر جناب سلمان صدیقی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ برائے کرم تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ شکریہ عارف ہاشمی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز حاضرین محفل، مجھے 2-3 باتیں کرنی ہیں، اس کے بعد میں اپنا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا اور نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اتحاد حسن و معاویہ، آج میرا پہلا اتفاق ہے اس محفل میں، اس مجلس میں شریک ہونے کا۔ پہلی حیرت مجھے اتنی بڑی تعداد میں معتبر سامعین کو دیکھ کر ہو رہی ہے۔ اس سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کے دل میں اتحاد کی وہ تڑپ جو اتحاد بین المسلمین کا تقاضا ہے، اصل تقاضا ہے، وہ آج مجھے یہاں نظر آ رہی ہے۔ تنظیمیں کام کر رہی ہیں اس عنوان کو لے کر، لیکن اصل جو منظرنامہ ہے اتحاد بین المسلمین کا، وہ اس عنوان کے تحت اس محفل اور اس اتنی بڑی تعداد میں اہل علم، اہل دل اور اہل دین و مذہب کی یہاں موجودگی ہے۔ اور یقین جانیے کہ وہ جو آیت پڑھی گئی ابتدا میں، مولانا جو نعت بھی پڑھی، انہوں نے کہا، آپ نے بھی خطاب کیا کہ وہ جو قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اس کی تعریف ہے۔ اس تعریف کا جو عملی ثبوت ہے وہ آج کی یہ محفل ہے۔ ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں تڑپ ہے، عملی طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے، موضوعات کو قائم کرنے کی، چننے کی ضرورت ہے اور اس کے تحت گفتگو کرنے کی اور لوگوں کو سماعت کے لیے بلانے کی ضرورت ہے، جس کو ہاشمی صاحب اور ان کے یہ زید اللہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورتی سے وضاحت کی کہ اس محفل کا، اس مجلس کا، اس عنوان کا تقاضا اصل کیا ہے اور کیوں ہم یہ اس کو برپا کرنا چاہتے ہیں۔ اور مجھے حیرت ہے کہ 5 سال سے آپ لوگ اس کو سرگرم رکھے ہوئے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو توفیق دے، آپ اس کو مستقل سرگرم رکھیں اور اس کا دائرہ بڑھاتے چلے جائیں، ہر آدمی تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ اتحاد ہی میں بقا ہے اور اتحاد ہی میں جزا ہے۔ میں یہ 2-3 باتیں مجھے کرنی تھیں کہ، اور بڑی بات یہی ہے کہ اس موضوع کو بنیاد بنا کر، اس موضوع کو جو کہ یہاں بیک ڈراپ پہ نظر آ رہا ہے، ملت اسلامیہ کے درمیان بھائی چارے کو فروغ دینا بڑے حوصلے اور دور اندیشی کی بات ہے۔ یہ نعرے بازی کی بات نہیں ہے، یہ عملی مظاہرہ ہے جس کو مشتہر ہونا چاہیے۔ آپ اس کو مشتہر کیجئے، لوگوں تک پہنچائیے، جو نہیں آ پائے ہیں ان تک پہنچے، نیٹ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، پریس کے ذریعے، اخبار کے ذریعے۔ بھئی ہم یہ فروغ، اتحاد بین المسلمین کے اصل فروغ کا کام ہم کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے اتنی بڑی تعداد میں اہل دل، اہل اسلام، دین کے ماننے والے یہاں موجود ہیں۔ تو اتنی سی کچھ تھوڑی سی مجھے بات کرنی تھی، اور اس کے بعد میں اب پہلے تو میں چونکہ نبی پاک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے اور ان کی توصیف بنیادی بات ہونی چاہیے، تو میں دو قطعات پیش کر کے پھر میں اس جو یہ بیک ڈراپ پہ جو عنوان ہے اس کے تحت 4 مصرے اور ایک چند اشعار احترام صحابہ کے حوالے سے پیش کروں گا۔ یہ شاہراہ محبت ہے کلفتیں کیسی، یہ شاہراہ محبت ہے کلفتیں کیسی، سفر ہو سوئے مدینہ تو زحمتیں کیسی۔ یہ شاہراہ محبت ہے کلفتیں کیسی، سفر ہو سوئے مدینہ تو زحمتیں کیسی، اور ہے ان کے در کا بلاوا نصیب جاگ اٹھے، ہے ان کے در کا بلاوا نصیب جاگ اٹھے، لگن کو فاصلے کیسے مسافتیں کیسی، لگن کو فاصلے کیسے مسافتیں کیسی،
लगन को फासले कैसे, मसावतें कैसी। और अब 2 अशार और कि जमीन वक्त पे सबसे हसीन तारा हैं, जमीन वक्त पे सबसे हसीन तारा हैं, बिनाए आदम खाकी का इस्तिआरा हैं। बिनाए जबीन वक्त पे सबसे हसीन तारा हैं, बिनाए आदम खाकी का इस्तिआरा हैं। और बरोज़ हश्र सज़ा की हदों से बचने का, बरोज़ हश्र सज़ा की हदों से बचने का नबी हमारे लिए आखिरी सहारा हैं। बरोज़ हश्र सज़ा की हदों से बचने का नबी हमारे लिए आखिरी सहारा हैं, नबी हमारे लिए आखिरी सहारा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस 4 मिसरे सुलह इमाम हसन अमीर मुआविया के हवाले से कि वाकिफ़ थे दोनों अपने नबी के मकाम से, वाकिफ़ थे दोनों अपने नबी के मकाम से, सैराब हो चुके थे वो कुर्बत के जाम से, सैराब हो चुके थे वो कुर्बत के जाम से। और यकजा वाकिफ़ थे दोनों अपने नबी के मकाम से, सैराब हो चुके थे वो कुर्बत के जाम से। और यकजा हुए इमाम हसन और मुआविया सुन्नत की पैरवी में सुलह के क़याम से, सुन्नत की पैरवी में सुलह के क़याम से, सुन्नत की पैरवी में सुलह के क़याम से। वाकिफ़ थे दोनों अपने नबी के मकाम से, सहराब हो चुके थे वो कुर्बत के जाम से। यकजा हुए इमाम हसन और मुआविया सुन्नत की पैरवी में सुलह के क़याम से। चंद शेर एहतराम सहाबा के हवाले से कि ज़मीन पे बाद नबी मोहतरम सहाबा हैं, ज़मीन पे बाद नबी मोहतरम सहाबा हैं, फ़रोग़ दीन का सारा भरम सहाबा हैं, फ़रोग़ दीन का ज़मीन पे बाद नबी, ज़मीन पे बाद नबी मोहतरम सहाबा हैं, फ़रोग़ दीन का सारा भरम सहाबा हैं। और हुसूल नुसरत इस्लाम उनका मकसद था, हुसूल नुसरत इस्लाम उनका मकसद था। हर एक ग़ज़वे में थामे अलम सहाबा हैं, हर एक ग़ज़वे में थामे अलम सहाबा हैं। और खुदा के हुक्म से आका की हर हिदायत पर, खुदा के हुक्म से आका की हर हिदायत पर किए रहे जो सदा सर को खम सहाबा हैं, किए रहे जो सदा सर को खम सहाबा हैं, किए रहे जो सदा सर को खम सहाबा हैं। और जिस एहतिमाम से दुनिया में दीन फैला है, जिस एहतिमाम से दुनिया में दीन फैला है, उस एहतिमाम के हर हर कदम सहाबा हैं। जिस एहतिमाम से दुनिया में दीन फैला है, जिस एहतिमाम से दुनिया में दीन फैला है, उस एहतिमाम के हर हर कदम सहाबा हैं, उस एहतिमाम के हर हर कदम सहाबा हैं। और आखिरी शेर कि उसे तो चाहिए तौबा करे खुदा के हुजूर, उसे तो चाहिए तौबा करे खुदा के हुजूर। कहे जो दीन की खिदमत में कम सहाबा हैं, कहे जो दीन की खिदमत में कम सहाबा हैं, ज़मीन पे बाद नबी मोहतरम सहाबा हैं, फ़रोग़ दीन का सारा भरम सहाबा है। जज़ाकल्लाह।